بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ اپنی حفظ و امان و عافیت میں رکھے۔ جو کچھ پروگرام میں ہم کہتے ہیں مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی کا پروگرام میں گفتگو کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت پوری جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، اور الحمدللہ ہم نے اپنی سی بساط بھر کوشش کی ہے، اور تقریباً 5 سال ہو گئے اس پروگرام کو چلتے ہوئے، تو رسول اللہ کی سیرت اپنی اوقات کے مطابق ہم نے بہت تفصیل سے بیان کی ہے، ورنہ رسول اللہ کی سیرت قیامت تک بیان ہوتی رہے گی، ہم جیسے ہزاروں لوگ آئیں گے درمیان میں اور چلے جائیں گے۔ سیرت طیبہ کے نئے نئے پہلو جو ہیں وہ سامنے آتے رہیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور عالمین کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم کے علاوہ بھی جتنے عالمین آنے والے بھی اور عالم بالا میں، وہ سب عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ پچھلا پروگرام اگر آپ کو یاد ہوگا تو بات ہو رہی تھی، جہاں علمیت پہ بات ہو رہی تھی کہ شیطان کے ورغلانے کے طریقے ہیں، اور پھر یہ بھی ہوا تھا کہ عقل اور علم جو ہے وہ بالکل، یعنی عقل اور وحی جو ہے دو مختلف چیزیں ہیں، جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ 80-84 سال کی یا 90 سال کی عمر میں جو آپ کو بیٹا عطا ہوا۔ ایک بات اس وقت میرے ذہن میں آ رہی تھی، جو ہر پروگرام ختم ہو گیا تو نہیں کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں مانگی تھیں جن کی قبولیت اور جن کے مستجاب ہونے کے نتائج آنے میں ایک بیٹے کی دعا 84 سال لگے، تقریباً 84 سال یا 90 سال کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا، دعا کب سے ہو رہی تھی۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے وہ خانۃ کعبہ کی تعمیر کی، تو باپ بیٹے دونوں کام کرتے، جب یہ ختم ہوا تو دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ تو اس دعا کی قبولیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تب یہ دعا جو ہے وہ قبول ہوئی، اتنا عرصہ لگا۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور اثر میں جا کے کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے حسنات مانگے تھے، مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں یہ بھی سوچنے کی ہیں، قابل غور ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں اسی انٹرو کے ساتھ، اور پچھلا ریکیپ لیتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ پچھلے پروگرام میں جب وہ ہو رہا تھا، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا، میں نے حدیث ہدیہ کروا دی، میرے ذہن میں یہی باتیں آ رہی تھیں۔ صحیح۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اس نقطے پر بھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں علم کی فضیلت پر کلام ہوتا رہا، اور قرآن حکیم کی کچھ آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور آپ کی کچھ احادیث، اس پر ہم نے کلام کیا۔ پھر ہوتے ہوتے بات چلی تھی کہ علم بھی اگر ہے تو اخلاص نیت کے ساتھ ہو۔ اخلاص نیت کی اہمیت پر کلام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے کسی کام، کسی خیر، کسی نیکی کی بات کی قبولیت کے لیے شرط اول ایمان ہے، اخلاص ہے۔ اخلاص کے بغیر کتنا چوٹی کا عمل، کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا۔ ریاکاری، دکھاوا، اس کی شناعت کیا ہے، اس کی شدت کیا ہے، اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں، اس پر کلام ہوا۔ 3 افراد سب سے پہلے پیش ہوں گے: شہید، جان دینے والا، علم دین سیکھنے سکھانے والا، مال خرچ کرنے والا۔ ان چوٹی کے اعمال کرنے والے ان افراد کی نیتوں میں کھوٹ ہوگا تو ان کو اٹھا کر جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ رکوع طویل کر رہا ہے بندہ اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی شرکیہ طرز عمل ہے۔ اور دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا صدقہ اور دکھاوے کا روزہ، یہ بھی شرک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق۔ اس پر ہم نے کلام کیا۔ پھر یہ ذکر آیا کہ ایک عابد کے مقابلے میں ایک عالم کی فضیلت زیادہ ہے، اس پر یہ بھی کلام ہوا کہ مطلق اعمال اور عبادات کو انجام دینا ہی کفایت نہیں کرتا، یہ بھی تو بتاؤ کہ عبادت کو انجام کیسے دینا ہے،
اعمال کو انجام کیسے دینا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ کن وجوہات کی وجہ سے اعمال، عبادات، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور وہ کیا ہتھ کنڈے جو شیطان استعمال کر کے بندے کو خیر سے، نیکی سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے بھی علم دین کی فضیلت پر ہم نے کلام کیا۔ ایک تفصیلی بات یہ بھی آئی تھی کہ علم دین تو سبھی جانتے ہیں کہ نیک نیتی کے ساتھ آدمی حاصل کرے تو اجر و ثواب پائے گا، لیکن دنیاوی علوم ہو، فنون ہو، ایکسپرٹیز ہو، وہ بھی بندہ اگر اس نیت سے حاصل کرتا ہے کہ کل میں اپنی معاش کی محنت کر سکوں گا، رزق حلال کمانا بھی تو ایک فریضہ ہے، اور پھر اس صلاحیت کو میں اپنی معاد بہتر بنانے کے لیے، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے استعمال کر سکوں گا، اگر یہ نیت بندے کو شامل کرنے کا موقع مل جائے تو بظاہر جس کو ہم علوم دنیاوی کہتے ہیں، علوم کہتے ہیں، فنون کہتے ہیں، وہ بھی ثواب کا باعث بن جائیں گے۔ نقطہ یہ تھا کہ جائز عمل ہو تو اچھی نیت کے ساتھ وہ بھی ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ ہوتے ہوتے بات شیطان کے بارے میں آ گئی، تو ہم نے شیطنت کے پلرز پر مختصر کلام کیا، کیونکہ پچھلے پروگرام سے بات ہو چکی ہے۔ تکبر ہے، حسد ہے، اسی طریقے پر حب جاہ ہے، منصب کی خواہش، اور عقل پرستی کا فتنہ ہے۔ تو شیطان نے تو اللہ کے واضح حکم کہ سجدہ کرو آدم کو، اس کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح دینے کی کوشش کی۔ اس کے برعکس ہم نے واقعہ بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، انتہائی بڑھاپے کی کیفیت میں اللہ برسوں کی دعاؤں کے بعد بیٹا عطا فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو۔ ہم نے کہا دیکھو بھائی، عقل کے جو معیارات، آج کل لاجک کی بات کی جاتی ہے، اس پر تو یہ بات پوری نہیں اترتی۔ اگلوتا بیٹا، اور باپ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور بوڑھا باپ، واحد سہارا جو بیٹا بننے سے لگا ہے ظاہری اعتبار سے، اس کو ذبح کر دے، یہ عقل میں آنے والی بات؟ کیا یہ ایتھکس کے معیارات پر پوری اترنے والی بات؟ یہ اخلاقیات کے معیار پر پوری اترنے والی بات ہے؟ تو عقل بھی نیچے، اخلاقی معیار بھی نیچے، اللہ تعالیٰ کا حکم اوپر رہے گا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، اس کی بات آپ نے بیان فرمائی تھی۔ ناظرین محترم، یہ جو عقل پرستی، حالانکہ اصل میں علم جو تکبر میں لے جا کے وہ کہتا ہے، ورنہ علم تو بہت سی چیزیں تفکر کرنے کا طرف علم جو ہے تدبر اور تفکر کے ساتھ اگر ہو تو وہ سود مند ہوتا ہے، لیکن علم اگر محض علم ہو اپنی ذات کی پروجیکشن کے لیے، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے، تو پھر یہ اور بغض رکھنے کے لیے اگر علم حاصل کیا جائے تو پھر اس کا نتیجہ، حالانکہ وہ یہ بھی تو سوچ سکتا تھا نا شیطان کہ بھائی وہ حکم بھی اللہ کا اور یہ حکم بھی اللہ کا، اللہ کہہ رہا ہے جھک جاؤ تو یار جھک جاؤ، اب جھکنا عبادت ہے۔ مطلب جب اللہ کہے سجدہ کرو تو سجدہ کرنا عبادت ہے، جب اللہ کہے سجدہ نہ کرو تو سجدہ نہ کرنا عبادت ہے۔ مطلب ہوتا ہے نا جب زوال کے وقت ہو رہا ہوتا تو کہا کہ اس وقت سجدہ نہ کیا کرو، تو اس وقت اگر سجدہ کریں گے تو گناہ ہوگا، نہ کریں گے تو عبادت ہے۔ یہی صورت ہے۔ عرفات کا میدان ہوتا ہے، غروب آفتاب کا وقت ہو جاتا ہے، اور حجاج سے کہا جاتا ہے آج مغرب نہ پڑھو، یہاں سے جاؤ مینا اور مزدلفہ پہنچو، رات 12 بجے پہنچو، رات 3 بجے پہنچو، مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کرو، وہاں پڑھنا اصل اللہ کا حکم ہوا۔ اللہ کو جب اللہ کہہ رہا ہے یوں کرو تو یوں کرنا، جب اللہ تعالیٰ کا کھانا پینا چھوڑ دو تو وہی حکم ہے، اور جب اللہ کا کھانا پینا شروع کر دو تو وہی حکم ہے۔ سحری اور افطاری کو ذہن میں لے کر آ جائیں روزے کے تعلق سے۔ ایک اور بات میں چاہتا ہوں تھوڑا اس کو اور بھی کھول لیا جائے، یہ جو پچھلے پروگرام میں ذکر ہوا تھا کہ عبادت کا تکبر بھی خطرناک ہے، علم کا تکبر بھی بڑا خطرناک ہے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ زوال کا دور ہے تو ہر شعبے میں زوال ہے، دینی طبقات میں بھی زوال دکھائی دیتا ہے، دنیاوی طبقات میں بھی زوال دکھائی دیتا ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے، 30 سال پرانی بات ہوگی، تو ایک مفتی صاحب کے پاس میں درس میں شرکت کرتا تھا، میں نے حضرت یہ بڑی عجیب بات اور بڑی گہری بات ہے، اب سنیے گا ذرا۔ 4 لائنوں میں حضرت کے القابات لکھے ہوئے تھے جی، اور بڑے مشکل الفاظ میں، اور ایک یہ بڑی مصیبت اور پڑی ہے۔ کتاب خود چھپوائی ہے، جی اپنے پیسوں سے چھپوائی ہے، اور اپنی تعریف ماشاءاللہ خود کی کروا ہے۔ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے مفتی صاحب سے، بڑے بزرگ آدمی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، شہید بھی کیے گئے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت یہ بڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہے، اور ان کا نام کیا ہے؟ ہم کم علم تھے، ہماری جہالت کا بیٹا بات یہ ہے، بڑی پیاری بات ہے، ناظرین بہت توجہ سے سنیے گا، آج ہم کس زوال کی سطح پر کھڑے ہیں۔ بیٹا پہلے اعمال بہت تھے، نام چھوٹے چھوٹے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم، اور رضی اللہ تعالیٰ بھی ہم احتراماً کہتے ہے ہیں نا جی، مطلب صرف تو حضرت ابوبکر کوئی زیادہ حالانکہ کتنے القابات ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن معروف کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی ہے نا۔ وہ بھی بعض اوقات لوگ جلدی کہہ جاتے ہیں، کہتے ہیں احترام سے لو، اتنا ہی ہے نا۔ تو فرمایا بیٹا پہلے اعمال بہت تھے، نام چھوٹے چھوٹے تھے، اب اعمال تو ہے نہیں،
ہاتھ پلے کچھ اعمال تو ہے نہیں، تو اس کمی کو ناموں سے پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے وہ سمجھ آ گئی، بات 30 سال پرانی بات ہے کم و بیش. اچھا، اس میں ایک عجیب بات، افسوسناک جو تکلیف دہ بھی ہے اور ذرا سوچنا بھی پڑتا ہے. مثلا فرض کیجئے کہ آج کل تو سوشل میڈیا کے زمانہ، مطلب فیس بک ہے یا جو بھی، اس پہ میری اپنی آئی ڈی بنی ہوئی ہے. تو اگر میں شجاع صاحب کے بارے میں کوئی میسج ڈالوں اور اس پہ لکھوں کہ جناب جو ہے مبلغ اسلام یا جو بھی القابات، ہم صرف یہی کہتے ہیں نا، جب میں آتا ہوں تو زیادہ سے زیادہ یہی کہتا ہوں بھائی میرے اور آپ کے پسندیدہ دینی اسکالر، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہتے. تو یہ کہہ کے جو ہے وہ کر لیتے ہیں. اب اگر وہ تو چلے، اگر میں اپنی آئی ڈی پہ ان کے القابات ڈالوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ میں ان کے عقیدت مند ہوں، یہ کر رہا ہوں. اور اگر یہ خود اپنی آئی ڈی پہ ڈالیں اپنے القابات، سوچیں تو ستیہ ناس ہی ہونا نا پھر. یہ ہو رہا ہے آخر تو برباد ہو. اتنے جو ہے لوگوں کے وہ بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں فیس بک کے جا کے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ. ایک وقفہ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. علامہ ہونا جو ہے وہ بڑے اعزاز کی بات تھی، اور یہ القاب دوسرے دیتے ہیں. اپنے خود اب اپنے آپ کو اگر میں علامہ کہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو میں کہا آپ کو پتہ ہے علامہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو شاید بہت لوگوں کو علامہ کے مطلب بھی نہیں معلوم ہوں گے کہ علامہ کے ہر آدمی اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو علامہ لکھ رہا ہے. یہ خود پسندی ہے، اور خود پسندی جو ہے نا کہ آدمی کو لے کے ڈوب جاتی ہے. اس سے عزت میں اضافہ نہیں ہوتا، عزت میں کمی واقع ہوتی ہے. یہ بات ہمیں نہیں آتی، ہماری عقل میں نہیں آتی. اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہی ہے علم نافع اور علم غیر نافع کا فرق. جس کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں. اور دوسری دعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہیں دیتا ہو. یہ حضور نے دعائیں سکھائیں صلی اللہ علیہ وسلم. علم اپنی جگہ تو اہم ہے، صحیح علم بھی ہے. حاصل کرنے والی کی نیت کیا ہے، اس کی طلب کیا ہے، اس کی طلب کیا ہے، یہ ہے ڈیسائیڈنگ فیکٹر. اب یہ علم آپ کی عزت میں اضافہ تو نہیں کر رہا ہے، الٹا آپ کا مذاق اڑوا رہا ہے. کہ دیکھیں صاحب، اپنے ہاتھ سے اپنے منہ سے اپنے آپ کو علامہ کہہ رہے ہیں، اپنے منہ سے اپنے آپ کو محقق فلاں کہہ رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو جو ہے مفسر عصر حاضر کہہ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ شخصیت پرستی آ گئی. ایک جملہ جو ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا، اصل مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ چراغ والا ہاتھ آگے رکھا جاتا ہے. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم چراغ والا ہاتھ پیچھے رکھتے ہیں اور خود کو آگے رکھتے ہیں، تو وہ اپنی شخصیت کا اندھیرا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو تاریکی اور بڑھ جاتی ہے. ایک اور بات میں چاہتا ہوں دل سے بات عرض کر دوں، ہم سب کے لیے جو توجہ کا معاملہ ہے. ابھی آپ نے ارشاد فرمایا وقفے سے پہلے کہ آپ اپنے کہیں فیس بک کے اکاؤنٹ پر کسی اور کے حوالے سے کچھ تعریفی کلمات یا ان کا کچھ، یہ عقیدت ہے آپ کی، آپ نے لکھ دیا. مسئلہ اس کے لیے پھر بھی یہ بن سکتا ہے، مطلب یہ اس میں نفی بھی نہیں کر رہا. اب اس کو بڑا شوق ہو کہ جناب آپ نے 4 جملے تو میرے بارے میں لکھے، 5 میں نہیں لکھا، اور آپ نے 5 کی جگہ 6 لکھ دیے، تو اب وہ اندر سے پھول کر کپا ہونا شروع ہو جائے. یہ اندر کا مسئلہ ہے. اس لیے ان باتوں کا میں پہلے اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، باقی کسی کے لیے بعد میں ہے. ان باتوں کا استحضار رہے، ان باتوں پر توجہ کا معاملہ رہے. میری اپنی خواہش نہ ہو کہ میری تعریف کی جائے، اور اگر کہیں نہیں کی کسی نے تو مجھے برا لگا ہے، اور کہیں کر ڈالی تو مجھے اچھا لگا، اور کہیں زیادہ کر ڈالی تو میں پھول کر کپا ہونا شروع ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ میں شہرت کا بھوکا ہو گیا، میں تالیاں بجوانے کا بھوکا ہو گیا، میں تعریفیں کروانے کا بھوکا ہو گیا. نیت اخلاص نیت کا معاملہ تو پھر نہیں رہا نا. اور یہ ایک دفعہ کا مسئلہ نہیں ہے. وہ جو کہا نا، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. یہ شہرت کا بھی تو بت ہوتا ہے. یہ ہے، یہ ساری بت پرستیاں، شہرت کا، حسن کی طلب، شہرت کی طلب، جاہ و حشمت کی طلب. کس چیز کی؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ حسن پرستی ہم کر رہے ہیں، شہرت پرستی ہم کر رہے ہیں، مال پرستی ہم کر رہے ہیں، اقتدار پرستی ہم کر رہے ہیں. ہم نے لوگوں کو سروں پہ بٹھایا ہوا ہے یا خود لوگوں کے سروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی ہو رہا ہے. بالکل بالکل. اب اس میں ساری چیزوں میں علم کہاں نظر آتا ہے؟
بنیادی مقصد گفتگو کرنے کا یہ ہے. اس میں علم کہاں؟ اس نے کہ علم تو ان سب چیزوں سے ہٹاتا ہے آدمی کو. جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہ اتنا ہی انکسار اختیار کر رہا ہوتا ہے. پایا جو پھل تو شاخ ثمردار جھک گئی، کہتی ہوئی کہ شکر ہے پروردگار کا. تو علم وہ علم ہے جو آیت کریمہ پچھلے پروگرام میں پیش کی گئی جس سورہ فاطر کی، جو خشیت الہی پیدا کرتی ہے. اور علم کا ایک حاصل کیا ہے؟ بندے میں حلم پیدا ہو جائے، علم پیدا ہو. جس کا بھی آپ نے ذکر کیا. اگر واقعتاً علم نافع بندے کو ملا ہے تو اس کے رویے میں، کردار میں آپ کو مجھے حلم نظر آئے گا، عاجزی نظر آئے گی، انکساری نظر آئے گی. وہ علم کی بات کو آگے رکھے گا، اپنی شخصیت کو پیچھے رکھے گا. وہ اللہ سے جوڑنے کے معاملے کو آگے رکھے گا، اپنی شخصیت کو پیچھے رکھے گا. وہ آخرت کی فکر کی توجہ دلانے کے معاملے کو آگے رکھے گا، اپنے طرف متوجہ کرنے کے معاملے کو پیچھے رکھے گا. تو علم نفع جب دے رہا ہوگا تو وہ علم بندے میں حلم پیدا کرے گا، تحمل پیدا کرے گا، عاجزی پیدا کرے گا، انکساری پیدا کرے گا. اور اگر یہ نہیں ہے تو ہماری پچھلی جو گفتگو رہی ہے وہ دعوت کے کام کے لیے اور تبلیغ کے کام کے لیے. ایسے آدمی دعوت تو نہیں کر سکتا، کا کام نہیں کر سکتا. یہ سارا لب لباب جو ہے گفتگو کا وہ یہ ہے نقطہ کہ ہم چونکہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جس کے پاس علم ہوگا وہ دعوت کا کام کرے گا. اب اگر علم ان راستوں پہ نکل جائے تو پھر جو اصل کام ہے وہ تو پس منظر میں چلا جائے گا، پھر تو دوسرا ہی کام کوئی شروع ہو جائے گا. اب یہ جو شیخ صاحب نے کہا کہ علم جو ہے وہ خشیت پیدا کرتا ہے، تو آئیے پھر چھوٹی سی گفتگو جو ہے وہ علم کی اقسام پر کر لیتے ہیں. علم کی پہلی قسم تو وہ ہے جو بندے اور اللہ کے رشتے کا تعین کر دے، خود شناسی اور خدا شناسی سکھا دے. جی، یہی فلسفے کے بنیادی سوالات ہیں. میں کون ہوں؟ یہ کائنات کیا ہے؟ اور کیا کوئی ہے جس نے مجھے اور اس کائنات کو بنایا؟ یہ معرفت ہے. ہاں، یہ معرفت ہے. اور اگر ہے تو کون ہے؟ اور میرا اور اس کا تعلق کیا ہے؟ یہی ہے جو آپ نے بات بیان، یہی فلسفے کے میدان کے سوالات ہیں. اور ان کا جو کامل اور پورے تیقن یعنی یقین کے ساتھ جواب عطا ہوتا ہے وہ فلسفی کی زبان سے عطا نہیں ملتا، وہ وحی کی زبان سے ملتا ہے. فلسفی کہتا ہے اٹ مے بی لائک دس، اٹ مے بی لائک دیٹ، شاید ایسا ہو شاید ویسا ہو. وہاں تیقن نہیں ہوتا. جب پیغمبر کہتا ہے تذبذب ہے، تذبذب ہوتا ہے. تیقن نہیں ہے، تذبذب ہے، وہی تیقن ہے. جی، پیغمبر جب کھڑا ہو کر ایک دعوت پیش کرتا ہے کہتا ہے ایسا ہی ہے. اللہ اکبر. اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور جو میں بتا رہا ہوں ایسا ہی ہو کر رہے گا. تو تم بندے ہو، یہ کائنات مخلوق ہے، اس کائنات کا بنانے والا ایک خالق ہے، اور اس کائنات کو اس نے تمہارے لیے سجایا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، یہ راہ گزر ہے، اور تمہیں انا الیہ راجعون، لوٹ کر اس کی طرف جانا ہے. یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا. اصل علم پہلا یہ ہے کہ بندے کو اپنی حقیقت اور حیثیت خود شناسی ہو جائے اور خدا شناسی ہو جائے اور اصل حقیقت اس کے سامنے آ جائے. یہ تین بنیادی سوالات ہیں اصل میں فلسفے کے میدان کے، جن کا فلسفی تذبذب اور جھول کے ساتھ جواب دے رہا ہوتا ہے، جبکہ پیغمبر پورے تیقن اور یقین کے ساتھ وحی کی تعلیم کی بنیاد پر جواب دیتا ہے. ابھی جب شجاع صاحب کہتے ہیں کہ یہی تیقن ہے اور یہی کہ نبی جب کہتا ہے کہ یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، تو مجھے وہ ایک بہت پرانا کوئی پروگرام یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں گئے. یہ ابتدائی زمانے کی گفتگو تھی کہ جب آپ نئی تبلیغ کا آغاز کر رہے تھے اور لوگ آپ کے بڑے دشمن تھے اور بڑے آپ کو شہید کرنے کے، قتل کرنے کے معاذ اللہ پروگرام بنا رہے تھے وغیرہ وغیرہ. جب بالکل مایوس ہو گئے تو ایک دفعہ بیت اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا دیکھ کے ایک صاحب آئے، چکے سب قبائل تھے اور رشتہ دار تھے آپس میں، تو آ کر کہنے لگے بھتیجے ایک بات کرنی ہے آپ سے. بھئی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے بادشاہت چاہیے تو ہم آپ جہاں آپ کہیں تو ہم آپ کو پورے عرب کا بادشاہ بنا دیتے ہیں. اگر آپ چاہے کسی قبیلے کی سرداری چاہتے ہیں کروا دیتے ہیں. اگر آپ کسی سے خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر کوئی سایہ آتا ہے، کوئی شیطان بھوت پریت آتا ہے، جو یہ ساری باتیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے تھے، یہ باتیں کرتا ہے تو ہم آپ کا علاج کرا دیتے، سارا خرچہ ہم اٹھا لیں گے. لیکن آپ جو ہیں وہ یہ کام کرنے سے رک جائیں، ہمارے دین میں رخنا نہ ڈالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اپنی بات کہہ چکے، اب میری بات سن لو.
میں تم سے صرف ایک بات کہتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ. تو جب تم یہ اگر کہہ دو گے تو تمہاری عزت و وقت میں اضافہ ہو جائے گا، عجم تمہارے زیر نگی ہو جائیں گے. تو شجاع صاحب جب کہہ رہے تھے نا کہ نبی جو بات کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہوا، یہ تیقن ہے نا. سارا عرب بھی تمہارا ہو جائے گا، عجم بھی تمہارے زیر نگی ہو جائے گا. اور یہ حضور علیہ السلام ابتدائی برسوں میں فرما رہے ہیں. کل نبوی زندگی 23 برس کی ہے. فتح مکہ 8 ہجری میں ہوتی ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے تو ایران میں مل جاتا ہے، اور روم میں مل جاتا ہے، اور یمن کے محلات میں مل جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان تو خود دنیا میں آپ کی موجودگی میں اور آپ کی دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد بھی پورا ہوتا ہوا دکھائی دیا. اور جب قرآن کے انداز کو ہم دیکھتے ہیں نا، یہ جو میں الفاظ پہ ذرا ہاتھ کا اشارہ کر رہا تھا، میرے ذہن میں الفاظ آ رہے تھے. تیقن ذالک بأن اللہ هو الحق. اللہ اکبر. سورہ حج میں آتا ہے یہ اس لیے کہ اللہ ہی الحق ذات ہے. ایک جگہ حضور سے کہلوایا گیا قل، یہ عجیب انداز عربی میں، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر. اے نبی سے فرما دیجئے کیوں نہیں، شیورلی، وائی ناٹ، ضرور بھی ضرور تم لازماً کھڑے کیے جاؤ گے، ضرور بھی ضرور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اور یہ دوبارہ کھڑا کر دیا جانا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اگر اس عربی فصاحت و بلاغت پر جائیں تو یہ تیقن کی انتہا ہے جو ہمیں سورہ تغابن کی ایک آیت میں ملتی ہے. تو حاصل کلام کہ پہلا مرحلہ یا پہلا علم کیا ہے، یا علم کی پہلی شکل یا قسم کیا ہے، جو تو فرض کے درجے میں اس معنی میں کہ مجھے میری حقیقت، یہ خود شناسی اور خدا شناسی جسے معرفت الہی کہہ رہے ہیں، یہ ہر اہل ایمان کے لیے فرض ہے. بصورت دیگر وہ گناہگار ہوگا. جی جی. اگر مقصد فرض عین ہے. جی اگر نہیں، گناہگار تو ہوگا ہی ہوگا. یعنی اگر مقصد حیات ہی نہیں پتا، جانا کدھر ہے اور کرنا کیا ہے، تو تباہی کے سوا اور کیا ملے گا؟ دنیا بھی برباد، اور اس سے بڑھ کر اصل زندگی آخرت تو برباد ہی ہو جائے گی. اگر معلوم ہی نہیں کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، میری منزل کیا ہے، میرا خالق وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے کیوں پیدا کر دیا، کیوں پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کر دیا مجھے. ایک وقفہ لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ خود شناسی، اصل میں اپنی ذات کی معرفت اگر حاصل ہو جائے تو رب کائنات کی معرفت لازماً حاصل ہو جائے گی. یہ بالکل میتھمیٹک والا سوال ہے، 2+2=4. اپنی ذات کی معرفت، اور میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، مجھے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. اچھا تو پھر مجھے کسی نے پیدا کیا ہوگا، جس نے پیدا کیا وہ کوئی ہے، تو میرا رب تو کوئی ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہی ساری چیزیں جو ہیں یہ معرفت ذات ہیں. اور جب ذات کی معرفت ہو جائے تو پھر رب کائنات کی خود بخود معرفت ہو جاتی ہے، اگر علم نافع ہو تو. یہ بڑا پیارا قول معروف ہے اور صوفیہ کے حلقوں میں بیان بھی ہوتا ہے. من عرف نفسہ عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اچھا، قرآن حکیم اس کی طرف توجہ دلاتا ہے. قرآن کریم کبھی یوں فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. تمہارے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں، اس کے تعارف کی نشانیاں موجود ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب اس کائنات میں اور خود ان کی جانوں میں اللہ فرماتا ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر حق واضح ہو جائے گا. کبھی قرآن حکیم ہمارے جسم کے مختلف اعضاء کا ذکر کرتا ہے. کبھی قرآن کریم ایمبریولوجی کا ذکر کرتا ہے. 70-80 آیات میں تخلیق انسانی کے مراحل کا ذکر قرآن کرتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سماعت پہ غور کرو کس نے تمہیں عطا فرمائی، بصارت پر غور کرو کس نے تمہیں عطا فرمائی. یہ جو اپنی ذات پر غور و فکر کی دعوت قرآن کریم بار بار دیتا ہے. کہا گیا کہ یہ ایک تو پوری کائنات ہے نا، یہ کائنات کبریٰ ہے، انسان کائنات صغریٰ ہے. یہ چھوٹی کائنات پر بھی غور کر لو تو مانو گے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. ایک شخص ابھی اللہ کو لفظ اللہ کے عنوان سے یا نام سے نہ جانتا ہو، اس کو بھی قرآن کریم غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اور انسان اپنے وجود پر ہی غور کرے. بہرحال میں اور آپ دونوں ہی میڈیکل کی فیلڈ سے تو نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی میڈیکل کی فیلڈ کا ڈاکٹر، اچھا اب آج تو مشکل یہ پڑ گئی ہے کہ ایک برانچ کے اندر بھی سب برانچز،
اگر ہارٹ ہے تو ہارٹ کی اسپیشلائزیشن کی بھی کتنی پورے اناٹومی جو ہے وہ بکھری ہوئی، اس میں پارٹس میں ایگزیکٹلی. تو ایک ایک گوشے کے اندر سب برانچز بنتی چلی جا رہی ہیں. عام انداز سمجھانے کا کیا ہے؟ ارے میاں اپنے ناخن کو دیکھ لو، ان کے بڑھنے کی رفتار کو دیکھو. اگر رفتار زیادہ تیز ہو تو زندگی کس قدر اجیرن ہوگی. جسم کے مختلف حصوں میں بال ہیں، سر پر بھی ہیں، داڑھی میں بھی ہیں، اور جناب یہ بھموں کے بھی بال ہیں، اور یہ پلکوں کے بھی بال ہیں، اور یہ ہاتھ اور پیر پر بھی بال ہیں. کیا سب کے بڑھنے کی رفتار ایک جیسی ہے؟ یا کیا سب ہی مستقل بڑھتے رہتے ہیں؟ اگر یہ بھمیں مستقل بڑھتی رہیں تو کیا حشر ہو جائے؟ یہ پلکیں اگر بڑھتی رہتی تو کیا حشر ہو جاتا؟ اور جس رفتار سے یہ سر کے اور داڑھی کے بال اگر بڑھتے ہیں، اگر یہ بھموں کے پلکوں کے بڑھتے رہتے، یہ ہاتھ اور پیر کے بڑھتے رہتے، تو کیا زندگی ہوتی میری اور آپ کی؟ یہ سادہ انداز ہے، لیکن ایک ایک پارٹ آف باڈی کو کھولتے چلے جائیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے. قیامت خیز. تو یہ ہے کہ اپنے آپ پر بھی بندہ غور کرے تو پہچانے کا کوئی ہے جس نے مجھے بنایا. میں اپنے اوپر ایس سچ اختیار نہیں رکھتا. اگر ہوتا تو سفید بال، بہرحال آدمی سچی سی بات ہے پسند نہیں کرتا، چہرے کی جھریاں پسند نہیں کرتا، گھٹنے کبھی جواب دے جاتے ہیں، کمر جواب، کس کو پسند ہے مجھے بتائیے. تو پتہ یہ چلا کہ سیدنا علی کا مشہور جملہ بھی ہے نا، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. اعصاب کا ٹوٹنا پھوٹنا، عمر کا بتدریج آگے کی طرف بڑھنا اور پھر بتدریج پیچھے کی طرف اس کا ڈھلنا، یعنی عروج اور عروج کے بعد پھر زوال کی طرف، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ بالوں کا سفید ہونا اللہ کی نشانی ہے. یہ اعصاب کا اور عضوات جو ہمارے عضو ہیں ان کا کمزور پڑنا اللہ کی نشانیاں ہیں. خدا نخواستہ کمر کا جھک جانا بڑھاپے میں اللہ کی نشانیاں ہیں. بزرگی ہے، ضعیفی آ رہی ہے. اللہ نے کبھی قوتیں بھی تو دی تھیں، اب وہ قوتیں اس ملال کی طرف جا رہی ہیں. یہ اللہ کی نشانی ہے. اور پھر کتنی ایسی اللہ، جیسے شجاع صاحب نے کہا، اپنی باڈی کے اندر اگر ہم غور کر لیں نا، اتنی اللہ کی نشانی، قدم قدم اپنی ذات کی اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے صرف اپنے آپ کو دیکھ لیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے. سانسیں آنا جانا، جی جتنا میں اپنے اوپر غور کروں گا اتنا ہی اللہ کی معرفت حاصل اور اس سے قبل وہ تو ملتی ہے، اس سے قبل اپنی اوقات، جی، اپنی بے بسی، اپنا کمزور ہونا، اپنا محتاج ہونا مجھ پر واضح ہوتا چلا جائے گا. اور پھر اسی سے وہ معرفت الہی کہ یہ الٹپ نہیں ہے، یہ خود بخود کا معاملہ نہیں ہے. آج انسان یہاں تو پہنچ گیا نا، ایمبریولوجی کی بھی ہم نے بات کی، ایک قطرے کے معمولی جز، ایک مرد کی طرف سے آنے والا حصہ، ایک عورت کی طرف سے آنے والا حصہ، پھر اس کا وہ زائگوٹ بنتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے عمل کو شروع کرتا ہے. آپ اس قطرے کو دیکھیں، جسم سے خارج ہوتا ہے تو بو بھی آتی ہے، جسم سے خارج ہوتا ہے تو جسم ناپاک بھی ہو جاتا ہے. اس قطرے کے ایک اسپرم کے اندر، ایک جز کے اندر آنکھ نہیں ہوتی، کان نہیں ہوتا، ناک نہیں ہوتی، دل نہیں ہوتا، دماغ نہیں ہوتا، گردے نہیں ہوتے، ہاتھ نہیں ہوتے، پیر نہیں ہوتے، بال نہیں ہوتے، دانت نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوتا. اور اللہ وہ مرد عورت کی طرف سے آنے والے اس حصے کا زائگوٹ ملا کر بنا کر درجہ بدرجہ اسی قطرے کے معمولی جز سے. اور اس کا قرآن میں تذکرہ بھی ہے، ان مراحل کا تذکرہ ہے قرآن میں نازل. 70-80 آیات سورہ حج کے شروع میں دیکھا جائے، سورہ مؤمنون کے شروع میں دیکھا جائے. بہرحال اللہ نے بے سبب نہیں بیان کیا استعمال کرو. افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اتنا ہی غور کر لیں. اگر میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ نہ بھی رہا ہوں، میڈیکل کی فیلڈ میں نہ بھی ہوں، اتنا تو سب کو پتہ ہے قطرے کے جز سے اللہ پیدا کرتا ہے، کتنا بڑا انسان بناتا ہے. اسی پہ غور کر لیں آپ. اچھا، وہ پھر یہ درختوں آپ دیکھیں نا کہ ہم جو بیج ڈالتے، اتنا سا بیج ہوتا ہے، وہ ہم زمین میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو مٹی ڈال دیتے ہیں. اب بیج جو ہے اس کو وہ کتنا سا بیج ہوتا ہے، اس کی کتنا ہوتا ہے، 1 گرام کا ہوتا ہوگا، 2 گرام کا ہوتا ہوگا، چلو 5 گرام کا. اس کے اوپر جو ہے وہ ہم جو ہے نا 1 پاؤ مٹی رکھ دیتے ہیں. اب 5 گرام کے بیج پہ 1 پاؤ مٹی. اور اس کے بعد میرا رب کیا کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر سے ایک ایسی کوپل نکالتا ہے کہ جو 3 گرام 2-2.5 گرام کی بھی نہیں ہوتی، اور اتنی کمزور ہوتی ہے، اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں تھی. وہ اندر سے نکلتی ہے اور اس 1 پاؤ مٹی کو پھاڑتی اوپر نکل کے ایسے ہلنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میں اپنے رب کے کرم سے یہاں تک پہنچی. اور قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. ذرا غور کرو، یہ کھیتی تم اگاتے ہو؟ اللہ فرما رہے یہ ہم اگانے والے ہیں.
یہ غور و فکر کے لیے اللہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. آسمان کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بلند کیا، پہاڑ نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے جما دیے، زمین نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بچھا دی، اس سے پہلے اونٹ نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بنا دیا. یہ جو غور و فکر کی دعوت ہے یہ بڑا سادہ اسلوب ہے قرآن حکیم کا. خود شناسی بھی، کائنات شناسی بھی اور خدا شناسی بھی. یہ جو برگد کا درخت ہوتا ہے جو 100 سال تک زندہ رہتا ہے اور اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں اگر تلاش کی جائیں تو کلومیٹر کے حساب سے پھیلی ہوئی ہوتی ہیں زمین، کلومیٹر کے حساب سے. اور اس کے شاخیں اور اس کے تنے ایسے ہوتے ہیں کہ آسانی سے انہیں کاٹا پیٹا نہیں جا سکتا. 100 سال کی ایک معمولی سے اتنے سے گولر جیسا پھل ہوتا ہے، اس کے اندر سے جو بیج نکلتا ہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہوتا ہے. اور وہ رائی کا دانہ جو ہے وہ زمین میں جاتا ہے اور رائی کے دانے کی ویلیو کیا ہوتی ہے، اس سے ایک معمولی سی وہ نکلتی ہے کوپل، اور وہ کوپل نکلتی پھر اللہ اسے برگد کا درخت بنا دیتا ہے، سایہ دار درخت بنا دیتا ہے. کیا ایک درخت جو ہے وہ اللہ کی معرفت کے لیے کافی نہیں ہوتا؟ جی آپ سورہ فاتحہ کا آغاز دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین. قرآن پڑھنا چاہتے ہو نا، پہلے کتاب کائنات کو پڑھ لو. جتنا کتاب کائنات کو پڑھو گے خالق کائنات کی معرفت تمہیں ملے گی. اب تمہارا اور اس کا لنک کتاب الہی کے ذریعے سے ہے. کتاب کائنات کو پڑھو تو خالق کائنات کو پہچانو گے، اپنی بے بسی کا بھی اندازہ ہوگا، اس کی عظمت کا اعتراف بھی ہوگا. اور اب اس کے کلام کی طرف آؤ، اہدنا الصراط المستقیم، تو اب اس سے تمہیں رہنمائی ملے گی. وہ تم سے چاہتا کیا ہے، وہ کس بات سے راضی ہوگا، وہ کس بات سے ناکام ہوگا. یہ پہلی صورت میں یہ 3 سوالات، خود شناسی بھی اور خدا شناسی بھی اور کائنات شناسی بھی شامل کرنے 3 بڑے سوالات کے جوابات بھی مل جاتے ہیں. اور ربط کیسے ہوگا میرا اور اس کا، اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے صراط الذین انعمت علیہم کو بھی اس کے ساتھ جوڑ لیا جائے. معرفت الہی حاصل کرنا، اگر اللہ علم دے اور بصیرت دے، وہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر کے ساتھ نیکی کرا ہے اسے دینی بصیرت دے دیتا ہے، دین کی بصیرت دے دیتا ہے، تو ہر قدم پہ معرفت الہی ہے. ہم درخت نیم کا درخت کھڑے چلتے، نیم کے درخت کے کسی دن پتے دیکھیے گا کھڑے ہو کر آپ، اور ایک پتے کے جو کنگورے اللہ تعالیٰ نے کاٹے ہوتے ہیں نا، اس طرح ان کنگوروں کو ادھر سے گنتے ہوئے آئیے گا اور ادھر سے گنتے، پھر دوسرا پتا دیکھیں اس کے کنگورے گنے، تفاوت نہیں ہوگا کہیں. اور کبھی شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے اس کو دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں تو جس میں ارے صاحب وہ کمال، آج وہ کسی نے سوشل میڈیا پہ ایک وہ ڈالی ویڈیو ڈالی، مکڑی کا جالا، مکڑی کے جالے کا قرآن میں تذکرہ کہ سب سے بودا، سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے. اس مکڑی کو آج ہی دیکھا، مکڑی کو جس پھرتیلے سے پن سے انہیں ایسا لگتا تھا جیسے کمپیوٹرائز سسٹم پہ ہے کہ آٹومیٹک جو ہے خودکار مشین لگائی ہوئی ہے، وہ اپنا جالا بن رہی تھی اور اس قدر خوبصورت تانے بانے تھے اس کے کہ حیرت زدہ رہ گیا میں دیکھ کر. شہد کی مکھی کے چھتے کی بات اگر کریں تو اس میں ہزاروں سوراخ ہوتے ہیں. اگلی بات تو جب تک آدمی خود تجربہ نہ کرے تو اس کو شاید یقین بھی نہ آئے، 50,000 تک بھی سوراخ ہوتے ہیں. جی، اور ہر سوراخ ایکولی میجرمنٹ والا ہوتا ہے. ابھی آپ نے پتوں کا ذکر کیا تھا نا، جی پوری میجرمنٹ. اچھا ڈیزائننگ بھی ہوتی ہے، آپ کبھی چھتے کو اگر دیکھیں تو اس کے جو گھر بنے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے چوکوٹ ٹائپ کے ڈیزائننگ ہوتی ہے ان کی ایگزیکٹلی. تو ہر جو سوراخ اس کا ہے وہ ایکولی میجرڈ ہوا کرتا ہے. کیا الٹپ ہے؟ یہ فن کس نے سکھایا اس کو شہد کی؟ اچھا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وحی کا رس قرآن میں استعمال کیا. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے وحی، یہاں وحی الہام کے معنی میں، ایک وحی نبوت ہوتی ہے پیغمبروں کے لیے، اور ایک اللہ دل میں بات ڈالے وہ تو شہد کی مکھی کے دل میں بھی. لیکن لفظ وحی لغوی طور پر آیا، یہ سورہ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف یہ الہام کیا کہ وہ کس طرح پہاڑوں میں اور درختوں میں اپنے گھروں کو بنائے. تو اللہ خود بتاتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ اللہ نے اس کو الہام کیا ہے. تو شہد کی مکھی کا چھتا ہی دیکھ لو بھائی، اس کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس شہد کی مکھی کو بھی سکھانے والا کوئی ہے. چڑیا کے بنائے گئے گھونسلے کو آدمی دیکھ لے تو ہماری انجینئرنگ جو ہے نا وہ ایک طرف رہ جاتی ہے. دن یہ جو بے ہوتی ہے نا، جو مٹی لا کے منہ میں اور وہ اپنا مٹی کا گھر اس طرح گول بناتے ہیں، کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، مکھی شہد کی مکھی کے برابر
منہ میں مٹی کچی گھول کے لاتی ہے اور اسے اس طرح اگل رہی ہوتی ہے اور اس طرح لپائی کر رہی ہوتی ہے اس کی، اور کرتے 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 وہ ایک ایسا گھر بناتی ہے، اور تہ در دے کہ آدمی، اور اس کے اندر بھی خانے ہوتے ہیں کہ آدمی کبھی اسے دیکھے. اب تو خیر وہ بہت سے چینل ایسے ہیں جغرافک چینل وغیرہ کہ جہاں یہ سب چیزیں آبزرو، یہ چیزیں اس لیے نہیں ہے کہ ہم دیکھیں اور انجوائے کریں، اس لیے ہیں کہ یہ سب چیزیں دیکھیں، مشاہدہ کائنات کریں، اور پھر افلا تتفکرون، جی، کہ اللہ کے معاملات پہ غور کریں کہ اللہ نے کیا 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 کمال کیا ہے. یہ وہ علم ہے جو حاصل کرنا فرض ہے. یہ وہ مشاہدات ہیں جو بدو بھی کر سکتا ہے، گاؤں دیہات میں رہنے والا بھی کر سکتا ہے، اور دنیا کی کسی موسٹ سفسٹیکیٹڈ لیبارٹری میں کام کرنے والا سائنٹسٹ بھی کر سکتا ہے. ابھی آپ نے چینلز کا ذکر کیا جو بڑے ہائی ریزولوشن کے مہنگے ترین کیمروں سے یہ سارے پروسیس کو کیپچر کرتے ہیں. کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے، کیمرے بھی کروڑوں کے آتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے. تو چاہے اس قدر مائنڈ سیٹ اور انٹلیکٹ رکھنے والا انسان ہو، اس کے لیے بھی غور و فکر کا سامان موجود ہے. اور گاؤں دیہات میں رہنے والا، صحرا میں رہنے والا بدو ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے اس معاملے میں کہ بندے کو اپنی حقیقت کا پتہ چلے، خالق کائنات کی حقیقت کا پتہ چلے، کائنات کی حقیقت کا پتہ چلے، مقصد حیات اس کو معلوم. اس غور و فکر کے حوالے سے اللہ نے پوری کائنات میں اپنی نشانیوں کو پھیلائے رکھا ہے. اور یہ علم کی پہلی منزل، یہ سیڑھی ہے کہ جس سے گزرے بغیر پھر نفع والے علم کی طرف بندہ جا نہیں سکتا، حاصل نہیں ہو سکتا. ناظرین، بہت لطف آ رہا ہے گفتگو کرنے میں، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آج کی حدیث ہدیہ کروا لیتے ہیں، پھر رخصت ہوتے ہیں آپ سے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ. حدیث مبارک کا ترجمہ ہے، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں بحث نہ کرنا. اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچان لو. ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں بحث نہ کرنا. وہ شیطان غلط دروازے کھولتا ہے. لیکن جو آج ہم نے گفتگو کی ہے اس بارے میں حدیث مبارک بڑی پیاری اور ریلیونٹ ہے کہ غور و فکر کرو اللہ کی اس پوری تخلیق میں. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.